تعلق اور اعتماد میں گویا اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو سود کھانے سے بچ جائے۔ کسی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سود نہ کھانا چاہے اس کو بھی کھانا پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل یہ کیفیت گویا ہو جائے گی جیسے دھواں، فضا میں دھواں جس طرح ہوتا ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے، اب ابھی میں آیا ہوں ٹیکسلا سے یہاں تک، راستے میں دھواں تو تھا، دھواں کھایا تو ہے، اپنی خواہش کے مطابق یا اپنی رضامندی سے مجبوری تھی کہ فضا میں دھواں ہے، گرد و غبار ہے، آدمی کو کھانا پڑے گا۔ سود کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو جائے گی۔ اور آج کون سا کام ایسا ہے کہ جو بچے ٹافیاں کھاتے ہیں کون سے نظام سے نکل کر آتی ہیں؟ یہ جو فیکٹریاں چل رہی ہیں سود کی بنیاد پر جو سارا نظام کھڑا ہوا ہے، سودی قرضوں کی بنیاد پر جو یہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہ ہوگا آج اگر کوئی سود سے اگر بچ گیا ہے، مجھے نہیں پتا کون ایسا آدمی ہوگا، لیکن اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، لیکن اس ولی کو تلاش تو کیا جائے، ہے کون ایسا جو سود سے گویا بچا ہوا ہے؟ پورے نظام میں سود اس طرح گویا چھایا ہوا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے شکایت کرے گا اور وہ اس کا خیال بھی نہیں کرے گا، یعنی رشتہ داروں میں شکایتیں گویا عام ہو جائیں گی اور بھکاری کثرت سے چکر لگائیں گے، لیکن اکثر ان کے ہاتھ خالی واپس آئیں گے۔ یعنی آپ مجھے نہیں پتا، کراچی میں رہتے ہوئے ہر سگنل پر ہاتھ پھیلائے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، 50 گاڑیاں گزرتی ہیں تو بمشکل ایک ہے کوئی جو اس میں ڈال دیتا ہے، 50 دفعہ تو اس کا ہاتھ خالی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھکاری کثرت سے ہوں گے لیکن اکثر ان کے ہاتھ گویا خالی واپس آئیں گے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ تجارت اور کاروبار کر رہے ہوں گے اور کوئی بھی امانت داری ان میں باقی نہ ہوگی، اور اگر کوئی کسی کے بارے میں حیران ہو کر کہا جائے گا کہ فلاں جگہ فلاں صاحب بڑے امانت، فلاں جگہ اور فلاں مقام پر ایک صاحب امانت دار بھی ہے، یعنی حیرانی اس پر ہوگی کہ کوئی صاحب امانت دار بھی ہے۔ خاص کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ بھی اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اس امانت داری سے، دیانت داری سے کام چلے گا نہیں، گزارا کیسے ہوگا، اس شرافت کے ساتھ زندگی گزرے گی نہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ماں باپ بچوں کو یہ تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اس شرافت اس دور میں کہ تم داڑھی رکھتے ہو، یہ نمازیں پڑھتے ہو، تو اس پہلو سے پیمانے بالکل کوئی امانت دار ہوگا تو حیران ہو کر کہا جائے گا اچھا فلاں آدمی امانت دار بھی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جائے گا فلاں آدمی کس قدر چالاک ہے، کس قدر عقل مند ہے، کیسی خوشنما باتیں کرتا ہے، وہ آج کی زبان میں کتنا ٹیلنٹڈ ہے۔ لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن امانت داری اس میں رائے کے دانے کے برابر نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھیں کیفیت تو یہی ہے نا کہ آج سارے ہمارے بڑے بڑے جو کوئی امریکہ سے پڑھ کے آیا، کوئی برطانیہ سے پڑھ کر آیا، میں اور آپ بھی مروب رہتے ہیں کہ حکومت کرنا تو ان کا کام ہے۔ حکومت کس چیز کا نام ہے؟ سارے وسائل کو سنبھالنا، یعنی یہ جو جماعت اسلامی وغیرہ فنڈنگ وغیرہ کرتی ہے کچھ ہے ہی نہیں، یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ جو کچھ وسائل حکومت کے پاس ہے، جو کچھ ساز و سامان حکومت کی اصل امانت وہ ہے، لیکن میں اور آپ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں اور آپ نہیں سنبھال سکتے، ہم بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، فلاں بڑے چالاک، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے باصلاحیت ہیں، ہارورڈ سے پڑھ کر آیا، آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا، لیکن آج کیا کیفیت ہے؟ آج کیفیت یہ ہو گئی ہے
کہ بچہ بچہ مقروض ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ ساری ٹیلنٹ، یہ ساری صلاحیت، اس سے میں اور آپ بھی مروب ہیں. اور جہاں امانت دی جو سارے کرپشن کی آج باتیں آ رہی ہیں، یہ جو آج ریکارڈ توڑ سوئس بینک کی جو باتیں ہیں، کیا چیز ہے یہ؟ کون لوگ ہیں؟ لیکن وہ میں ایک جگہ ایک پروگرام میں گیا تو وہاں بچوں کا پروگرام تھا اور بچوں کے کھانے کا وقت تھا. اس وقت مجھ سے کہا گیا تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ. میں بھی شریک ہو گیا اور کھانا کھاتے ہوئے میں نے سنا ایک بچہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ یار تم تو ایسے کھا رہے ہو جیسے مولوی کھاتا ہے. مولوی اتنا کھا جاتا ہے. پر کھانا ختم ہوا، پھر مجھ سے کہا گیا تم بچوں سے کچھ بات بھی کر دو. میں نے اس بچے کی بات سے ہی آغاز کیا اور میں نے کہا ابھی بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم ایسے کھا رہے ہو جیسے مولوی کھاتا ہے. میں نے پوچھا کہ مولوی کتنا کھا لیتا ہے؟ 4 روٹی کھا لیتا ہوگا، 10 روٹی کھاتا ہوگا، 5 مرغیاں 10 مرغیاں کھا لیتا ہوگا، حلوہ زیادہ کھا لیتا ہوگا. لیکن اب تو آپ کو پتا ہے حلوے میں بھی زہر ملا دیا جاتا ہے، وہ بھی نہیں کھانے دیا جا رہا. لیکن پھر میں نے ان سے کہا لیکن یہ جو ہمارا ملک ہے یہ کون کھا گیا سارا؟ اس میں کسی ایک مولوی کا تذکرہ ہے؟ کہ جو اسٹیٹ بینک نے فہرستیں جاری کی ہیں قوم کی امانتیں کھا گئے. اور 1 2 ہزار 2 ہزار لاکھ 2 لاکھ کا مسئلہ نہیں ہے، کروڑوں کے لحاظ سے ارباں روپیہ جو کھا گئے. کون کھا گئے؟ کوئی ہارورڈ سے پڑھ کر آیا، کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا، سارے یہ مسٹر ہیں جو یہ کام کر. لیکن نہیں، ووٹ لوگ انہی پر ڈبے بھر بھر کے ووٹ دیں گے لاکھوں کی تعداد میں. جب یہ کیفیت کے ٹیلنٹ اس کا نام کہ لوٹا کیسے جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا آج کے دور کی نشاندہی کی کہ کہا جائے گا فلاں آدمی کس قدر ٹیلنٹڈ، کس قدر چالاک اور کس قدر عقلمند ہے اور کس قدر اچھی باتیں کرتا ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن امانت داری اس میں رائی کے دانے کی برابر نہیں ہوگی. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا. سرکاری مال ذاتی ملکیت، جو آج سارے عیش عیاشی آپ نے حج کے موقع پہ دیکھا. یہ جو آخری فلائٹ یہاں سے گئی تھی حج کی، بڑے عرصے کافی دیر تک چکر لگانے کے بعد اس کو اترنے کی عادت ملی. پوچھا گیا کون لوگ تھے اس میں؟ بتایا گیا سارے ہمارے وزارت داخلہ کے مہمان. کس کا پیسہ تھا؟ کہاں کا کہ یہ دولت تھی؟ سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا. یہ کیفیت گویا ہو جائے گی. اور ایک کیا وقت تھا؟ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور کھانا کھایا. دیکھا گھر پہ میٹھا موجود ہے. اپنی بیوی سے پوچھا یہ آج میٹھا کہاں سے آ گیا؟ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ سربراہ مملکت، وقت کے سربراہ. بیوی نے کہا کہ آیا کہیں سے نہیں ہے یہ میٹھا. یہ جو آپ حکمرانی کر رہے ہیں اور امت کے ذمہ دار ہیں، آپ کو کچھ مزدوری ملتی ہے، آپ کو کچھ روزینہ ملتا ہے، کچھ آٹا بھی ہمیں ملتا ہے. اور جو آٹا ہمیں ملتا ہے اس آٹے میں سے میں نے کچھ دن یہ مٹھی بھر آٹا بچا لیا. روز میں نے مٹھی بھر آٹا بچایا. اب جب وہ آٹا ذرا زیادہ ہو گیا تو آج میں نے اس کا میٹھا بنا لیا ہے. کہ آیا کہیں سے نہیں، یہ وہ آٹا ہے جو ہمیں محنت اور مزدوری کے طور پر ملتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا. کھانا ختم ہوا، اٹھے اور اپنے بیت المال وزارت خزانہ پہنچے. اور وہاں جا کر بات کیا کر رہے ہیں؟ وہاں جا کر بات یہ کی کہ تم قوم کی امانت میں سے ہمیں 1 مٹھی آٹا زیادہ دے دیتے ہو، کل سے اس کو روک لینا. ایک امانت کی یہ کیفیت ہے. اور آج جو کچھ کیفیت ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ جرمانہ محسوس ہونے لگے گا. قوم کا رذیل ترین آدمی اس کا لیڈر ہوگا، اس کا گویا حکمراں ہوگا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا ہے. آج قوم کا حال یہ ہے کہ جانتے بھی ہیں، تذکرہ بھی کرتے ہیں. یعنی قوم کا حال تو یہ ہو گیا ہے
کہ معلوم ہوا ہے کہ فلاں آدمی جعلی ڈگری کی بنیاد پر